اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا دونوں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت سن کر کچھ لوگوں نے شراب پینا اور جوا کھیلنا چھوڑ دیا اور کچھ اسی طرح پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے لگا تو اس کی زبان سے نامناسب کلمات نکل پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے مومنو، نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے میں رہو۔ یہ آیت سن کر جس نے شراب پی اس نے پی، اور جس نے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار شراب پی اور نشے میں ہو کر اونٹ کی اوجھ اٹھا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سر پر دے مارا اور ان کا سر پھٹ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے میں ہو کر بیٹھ کر بدر کے مقتولوں پر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ غصہ کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائیں اور اپنے پاس سے کوئی چیز اٹھا کر اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی غضب سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کی وجہ سے بغض اور عداوت ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اب سے توبہ کر رہے ہیں، ہم رک گئے ہم رک گئے ہم رک گئے۔ شراب کی حرمت میں متفق علیہ احادیث بھی ہیں، چنانچہ فرمان نبی ہے کہ عادی شراب خور جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جو شراب پینے کا عادی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ گنہگار ہے اور جہنم کا حقدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کی عبادت ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے شراب پینے اور لوگوں پر لعنتیں بھیجنے سے روک دیا۔ فرمان نبی بھی ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں کسی نشہ آور چیز پر جمع ہوتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گا اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بری جزا دے، تو نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا، اور دوسرا اس سے اسی طرح کہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی اللہ تعالیٰ اسے جہنمی سانپوں کا زہر پلائے گا، جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا، اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائے گی، جس سے جہنمی اذیت پائیں گے۔ شراب پینے والے، کسید کرنے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے لائی گئی ہو، اور اس کی قیمت کھانے والے، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، یعنی پینے والا بھی، پلانے والا بھی، بنانے والا بھی، لانے والا بھی، دکاندار بھی، سب کے سب گناہ میں لانا، سب کے سب گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا نماز، روزہ اور حج قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ جب تک توبہ نہ کر لے، پس اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے عوض میں جہنم کی پیپ پلائے۔ یاد رکھیے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ابن عابد دنیا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کی نشہ میں دھوت ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے کی طرح پیشاب سے ہاتھ دھو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے اسلام کو نور بخشا اور پانی پاک فرمایا۔ عباس بن مرداس سے زمانہ جاہلیت میں کہا گیا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، اس سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائے گی۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کر خود اپنے پیٹ میں داخل کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں صبح اپنی قوم کے سردار کی حیثیت سے کروں اور شام ان میں بیوقوفوں کی صفت سے متصف ہو کر کروں۔ بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے بچو،
تم سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے علیحدہ رہتا تھا۔ ایک عورت نے اس کا پیچھا کیا اور اپنا ایک خادم بھیج کر اسے بلایا اور کہا کہ ہم تجھے گواہی کے لیے بلانے آئے ہیں۔ چنانچہ عابد ان کے گھر میں داخل ہو گیا، اور وہ جیسے ہی کسی دروازے سے آگے بڑھتا وہ عورت اس دروازے کو بند کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ عورت کے پاس پہنچا۔ وہ بدکردار عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک برتن جس میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا، میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکے کے قتل اور اپنے ساتھ زنا کے لیے بلائی ہوں، یا پھر شراب کا یا پیالہ پی لے۔ اگر تو نے انکار کر دیا تو میں چلاؤں گی اور تجھے سرعام بے عزتی کر دوں گی کہ تو میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ جب اس عابد نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو کہا کہ اچھا مجھے شراب پلا دے۔ چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ پلا دیا۔ عابد پیالہ پی کر بولا، اور دے دے، یہاں تک کہ شراب سے بد مست ہو کر اس نے عورت سے زنا کیا اور اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ لہٰذا شراب سے بچو میرے بھائیوں۔ پس بخدا ایمان اور دائمی شراب نوشی کسی شخص کے سینہ میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شراب جیسی گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔